اللہ الرحمن الرحیم قد مکر تحقیق مکر کیا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے فات اللہ پس پکڑ لیا اللہ نے بنیانہم یعنی گرا دیا اللہ نے بنیانہم ان کی عمارتوں کو من القواعد جڑ سے بنیاد سے فخر علیہم السقف فخر گرا دیا علیہم ان پر السقف چھت کو من فوقہم اوپر سے واتاہم العذاب اور آ گیا ان پر عذاب من حیث ایسی طرف سے لا یشعرون کہ وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے ثم یوم القیامتی پھر قیامت کے دن یخزیہم رسوا ہوں گے ویقول اور فرمایا جائے گا این شرکائی کہاں ہیں وہ شرکا الذین وہ کنتم تشاقون فیہم جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے قال الذین اوتوا العلم کہیں گے وہ جو صاحب علم ان الخزی اليوم یقیناً رسوائی کا دن ہے والسوء برائی کا دن علی الکافرین کافرین پر الذین تتوفاہم الملائکہ اور وہ جن کی جانیں ملائکہ نے قبض کی ظالمی انفسہم بوجہ ان کے اپنے اوپر ظلم کرنے کے فالقوا السلم پس ڈال دیا انہوں نے صلح کو پیش کیا صلح کو ما کننا نہیں تھے ہم نعمل من سوء عمل برے کرنے والے بلا کیوں نہیں ان اللہ علیم اللہ کی ذات تو علیم ہے جانتی ہے بما کنتم تعملون جو کچھ تم کیا کرتے تھے فادخلوا ابواب جہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے سے خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے فلبئس مثوى المتکبرین کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے چونکہ یہ لوگ ہٹ درمی پر اتر آئے اور غرور اور تکبر کی بنا پر جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور اللہ رب العالمین کی یہ آیت کہ انہ لا یحب المستکبرین اللہ تو تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا وہ کبھی کچھ کہتے تھے اچھا آپ نبی ہیں اچھا ہمیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ جو دین کا استہزاء ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں یہ تکبر میں آ کے نخوت میں آ کے گھمنڈ میں آ کر کہ بھئی ہم ہی سب کچھ ہیں اور یہ دین کی باتیں کرنے والے پرانے لوگوں کی باتیں کرنے والے تو تکبر کی بنیاد پر انسان شریعت کی بہت ساری حدود پار کر جاتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین فرما رہے قد مکر الذین تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے یعنی ان کے جو بڑے تھے آباء و اجداد وہ بھی اس طرح کے مکر کیا کرتے تھے چال بازیاں کیا کرتے تھے دین کے مقابلے میں آ جایا کرتے تھے فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللہ نے گرا دیا ان کے گھروں کو عمارتوں کو من القواعد جڑ سے ہی فخر علیہم السقف بس گرا دیا ان کے اوپر سقف چھت کو من فوقہم اوپر کی طرف سے گرا کر ان کا نام و نشان مٹا دیا مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ جو عرش اور فرش کا مالک ہے زمین و آسمان کا مالک ہے تو نمرود کہتا تھا اچھا میں دیکھتا ہوں یہ اللہ ہے کہاں کاریگروں کو کہا مستریوں کو کہا انجینئروں کو کہا بناؤ ایک عمارت اونچی میں اوپر جا کر دیکھوں گا اور بنانا شروع کی ایک جگہ مفسر فرماتے ہیں 7500 فٹ اوپر 7500 فٹ یہ ہمارا 26 فٹ ہے
7,500 فٹ اونچی عمارت اور 3,000 چوڑائی، اور اس میں نمرود چل رہا ہے، دیکھتا ہوں میں اللہ ہے کہاں۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے گرا ڈالا ان کی عمارتوں کو جڑ سے ہی، بنیاد ہی ان کی ہلا ڈالی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے اس کے اوپر چھت بھی آ گئی، عمارت آ گئی پوری کی پوری، دبا دیا۔ نمرود بچ گیا، باقی قوم مر گئی۔ نمرود کو اللہ نے ذلیل کر کے مارا مچھر کے ذریعے۔ بعد فرماتے ہیں بخت نصر کے متعلق آتا ہے، اس نے بھی ایک دنیا میں جنت بنائی کہ بھئی میری جنت بھی دیکھو، داخلہ بھی اسے نصیب نہیں ہوا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ، عذاب ایسی طرف سے آیا کہ لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، شعور بھی نہیں رکھتے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی عذاب آ سکتا ہے، اس طرح بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ آنن فانن، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل۔ آنن فانن، پوری کی پوری نسل تباہ کر دے، پوری کی پوری قوم تباہ کر دے، پورا کا پورا ملک تباہ کر دے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کی ذات کو انجام کا بھی ڈر نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کریں، کوئی قدم اٹھائیں تو 10 دفعہ سوچیں گے، ساتھی بھی کہیں گے کہ یار اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو تو دیکھو۔ فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو نتیجے کی بھی خوف نہیں ہے، فکر نہیں ہے، جتنے مرتے ہیں مرے۔ اور یہی نہیں، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کا دن، يُخْزِيهِمْ، وہ رسوائی ہوگی ان کی، رسوا کرے گا اللہ رب العالمین۔ وَيَقُولُ، اور کہا جائے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ شرکاء جن کو تم بلاتے تھے، پکارتے تھے، جن کو تم اپنا مانتے تھے، جن کے سامنے تم ماتھا ٹیکتے تھے۔ الذین کنتم تشاقون فیہم، اور ان شرکاء کے بارے میں تم لڑتے بھی تھے، جگڑتے بھی تھے کہ نہیں جی ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح ہیں، ہمارے معبود صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم صحیح عمل پر ہیں، لڑتے بھی تھے اس پر، جگڑتے بھی تھے۔ بلاؤ ان شریکوں کو، بلاؤ ان معبودوں کو جن کی تم پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے اوتوا العلم، جن کے پاس علم، جو صاحب علم لوگ تھے، صحیح عقیدے والے تھے، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، ان الخزی اليوم، یہ رسوائی کا دن، والسوء، بدحالی کا دن، برائی کا دن، علی الکافرین، کافرین پر، آج کا دن یہ رسوا کن، ذلت والا، رسوائی والا، پریشانی والا، مصیبتوں والا، برائی والا کافروں پر، ایمان والوں پر وہ دن بھاری نہیں، کافروں پر بہت بھاری۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی ملاقات ملائکہ سے ہوتی ہے، یعنی ملائکہ روح قبض کرتے ہیں۔ ظالمی انفسہم، یہ ظالم ہیں اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، گناہ کر کے، بدعقیدگی اختیار کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنی ذات پر، اپنی جان پر، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ اور جب فرشتے آ جاتے ہیں، نکالتے ہیں، پھر یہ لوگ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، پیش کریں گے صلح نامہ، ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے،
ما کننا نعمل من سوء، ہم تو نہیں تھے برے کام کرنے والے، ہم تو معاشرے کے مؤسس لوگ تھے، اسمبلی میں بیٹھنے والے تھے، ایوان میں بیٹھنے والے تھے، ہماری تو بڑی بڑی واہ واہ تھی، ہمارے تو بڑے بڑے دوست احباب تھے، چاہنے والے تھے، ہم تو برے لوگ نہیں تھے۔ بلا، کیوں نہیں؟ رب العالمین فرمائے گا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کی ذات جانتی ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ پیچھے ہم نے پڑھا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپ کر کرتے تھے اسے بھی اللہ جانتا، جو تم ظاہر کرتے اسے بھی اللہ جانتا، جو تم بند کمرے میں پروپیگنڈا دین و اسلام، شریعت و مذہب، قرآن و سنت کے خلاف کیا کرتے اللہ اسے بھی جانتا تھا، اور جو تم ظاہری طور پر دین کے مقابلے میں سامنے سینہ پر ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اللہ اسے بھی جانتا تھا۔ اس لیے رب العالمین فرمائیں گے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، آج تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم تو اچھے تھے، ہم تو برے نہیں تھے، آج تمہاری خلاف حدیث میں آتا ہے زمین بھی گواہی دے گی، پہاڑ بھی گواہی دے گا، درخت بھی گواہی دے گا، پتھر بھی گواہی دے گا، انسان کے اپنے اعضاء وہ بھی گواہی دیں گے، زبان کو تالا لگ جائے گا۔ سورہ یاسین الیوم نختم علی افواہہم، مہر لگا دے گا اللہ، زبان بند کرو اس کی، زبان بند ہو جائے گی، کیا کرے گا؟ اب ران بولے گی وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ گناہ کیے، یہ بدمعاشیاں کی، یہ دین کے خلاف پروپیگنڈے کیے، یہ نافرمانیاں رب العالمین تیری کی۔ رب العالمین فرمائیں گے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ تکبر تو اللہ کو قطعاً پسند نہیں، تکبر کی بنا پر تو اتنے سارے جملے کہہ ڈالتا ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر، رائی کا دانہ بالکل چھوٹا سا، اتنا بھی تکبر ہوا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور تو اتنا کرتا ہے اقتدار کے نشے میں، کرسی کے نشے پہ، اپنی وردی کے نشے پر، اپنے منصب کے نشے پہ، اتنا تو مست ہو گیا کہ اب تجھے قرآن و سنت کے اندر نکتے نکالنا اور اس کے مقابلے میں آنا، رب العالمین فرماتے ہیں برا ٹھکانہ ہے۔ تکبر کرنے والے قطعاً ان کے لیے معافی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی۔ جب یہ حدیث پیش کی گئی صحابہ تڑپ اٹھے، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ رائی کے برابر تکبر، اے نبی آپ فرماتے ہو وہ جنت کی بو بھی نہیں حاصل کر سکتا، رائی کے برابر۔ یا رسول اللہ میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھا لباس پہنتا ہوں، جوتے پہنتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ ایک وہ کپڑے پہننا ہے کہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، وہ چل ایسے رہا ہے زمین پر، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر نہ چلا کر زمین پر۔ جب اس زمین کے اندر جائے گا، جب 2.5 فٹ نیچے گھسے گا، تب ساری اکڑ یہ زمین نکال ڈالے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم اللہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے کہ ہم اپنے مردوں کو ڈالتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جس کو ہم دفن کر رہے ہیں بعد ایسے ان کے گناہ بالکل سورج کی طرح روشن ہے، وہ زمین اس مردے کو واپس نہیں پھینک دی، یہ اس رب کا مہربانی ہے۔ وگرنہ 20 واقعات دنیا میں موجود ہیں، قبر بند ہو گئی، قبر نے مردے کو باہر پھینک ڈالا،
یہ اس رب کی مہربانی ہے کہ ہم عزت سے احترام سے اسے رکھ کر اسے مٹی میں دفن کر کے بعد میں اس پر دعا پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اندر کا معاملہ تو ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تکبر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی روح اس حالت میں نکلے کہ اس میں 3 باتیں نہیں پائی جاتی، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس آدمی کی روح اس حالت میں نکلے کہ اس میں 3 باتیں نہ ہوں، پہلی بات اس میں تکبر نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو۔ اور تکبر ہم تو سمجھتے ہیں کہ یار میرے اندر تو نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے۔ 4 رشتہ دار بیٹھے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے، یار یہ تو غریب ہے، اندر ہی اندر شیطان ڈال دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تیرے میں تو تکبر ہے نہیں، تجھ سے بڑا عاجز تو دنیا میں کوئی نہیں۔ بیٹھے بیٹھے تکبر آ جاتا ہے۔ بعض ساتھیوں کو دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں، ان کی شلواریں اور جس طریقے سے ان کا چلنے کا انداز، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا کہ جو ٹخنے چھپ جاتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جہنم کا حصہ ہے، وہ جہنم میں جلیں گے، وہ جہنم کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں تو نماز کے دوران بھی ساتھی جو ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی اوپر کرو تو نہیں کرتے ہیں، اور خود جب پتلون پہنتے تو دونوں ہاتھ سے اوپر کرتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں ہر رکعت میں، پھر دونوں ہاتھ سے لگے رہتے ہیں۔ اور جو نماز میں اوپر کر لیتے ہیں وہ سلام پھیر کر ابھی نکلے نہیں ہوتے، وہ دونوں ہاتھ سے پھر نیچے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا بندہ نہ کھینچو اتنا، وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ حدیثوں میں آتا ہے آدھی پنڈلی تک آپ رکھتے تھے، صحابہ آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے کہ یار سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کرتے تھے، پیٹ تھوڑا بڑا تو نیچے ہو جاتا، دوبارہ نیچے ہو جاتا، ڈر لگا رہتا یا رسول اللہ کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ان میں سے نہیں ہے، تو تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آج لوگ غلط فہمی کی بنا پر کہتے ہیں کہ یار ہم اطاعت ابو بکر کر رہے ہیں، سنت ابو بکر ادا کر رہے ہیں۔ نہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1,00,000 حدیثیں انہیں یاد تھی، 1,00,000 حدیثیں۔ صحیح بخاری کی شرح انہیں فتح الباری لکھی 14 جلدوں میں۔ وہ لکھتے ہیں اس شرح کے اندر اپنا فرمان پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہ کہے میرے دل میں تکبر نہیں، میں شلوار نیچے رکھتا ہوں، فرمایا دل میں تکبر ہو نہ ہو، نیچے رکھنا حرام ہے، حرام ہے، بس انہوں نے اپنا فیصلہ لکھ دیا۔ تو کیا آج یہ شخص علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بڑھ گیا؟ افسوس کی بات ہے، آج ہم کتنی ساری چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج عصر کی نماز میں، عصر کے بعد ایک سفید ریش بوڑھا بابا وہ آیا، وضو کیا، اس کے ساتھ ننھی سی کلی، ننھی سی پری، چھوٹی بچی، اور وہ آ کے نماز پڑھنے لگ گیا۔ وہ بچی گئی، وہاں سے ٹوپی اٹھائی اور لا کر اس بوڑھے کے سر پہ ڈالی ایسے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس ننھی سی کلی کو پتا ہے کہ نماز کے لیے سر کو ڈھانپنا چاہیے، اس 60 سال کے بڈھے کو نہیں پتا۔
یا تو یہ بالکل ہی غافل ہے، یا اس کے دل میں دین اور شریعت قرآن اور سنت کی کوئی محبت ہی نہیں۔ ایک ایک ادا پر رب انسان کا مرتبہ کتنا بلند کرتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ تو جس کی روح اس حالت میں نکلی کہ اس میں تکبر نہیں، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جس کی روح اس حالت میں نکلی کہ اس پہ قرضہ نہیں، قرضہ نہیں۔ آج لوگ شوقیہ قرضہ لیتے ہیں اور لے کر پھر بھول جاتے ہیں، جس نے دیا ہے وہ بیچارہ پھر گھومتا رہتا ہے اس کے پیچھے، اس کے دروازے کے چکر لگا رہا ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے 10,000 روپے لیے 1 مہینے کے لیے، وہ کر کے بڑی مشکل سے اس نے 6 مہینے لگا دیے، آخری میں جو 2,000 لے گئے تو مجھ سے کہتا ہے مولوی صاحب کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، آج دے رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے کوئی کاروبار کیا تیرے سے جو ڈسکاؤنٹ مانگ رہا ہے؟ ادھار رقم دی تھی اور مہینے کے اس پہ 6 مہینے گزر گئے اور آج واپس دے رہا ہے تو آج ڈسکاؤنٹ کا مطالبہ۔ تو اس حالت میں موت آئے کہ اس پر قرضہ نہیں۔ یاد رکھیں روپیہ بھی ہے، اس دنیا میں وہ روپے کا سکہ ہے، اللہ کی قسم آخرت میں یہ بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ ویسے تو پاکستانی شہری ہونے کی بنا پر جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی قرض دار ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ بڑے جانے ان کا کام جانے۔ لیکن اپنے طور پر تیسری چیز فرمایا کہ وہ اس حالت میں مرے، روح اس حالت میں اس کے جسم سے جدا ہو کہ اس میں خیانت نہ ہو، خیانت نہ ہو۔ خیانت یہ نہیں کہ بس انسان کہہ دے کہ میں تو کاروبار ہی نہیں کرتا تو میں خائن کہاں سے ہو گیا۔ خیانت ہر چیزوں کے اندر ہے، ہم اپنی عبادت کے اندر بھی بعض دفعہ خیانت کر ڈالتے ہیں۔ تو خائن ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، خائن ہونے سے بھی۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے پوچھا کون سے بندے ناپسند ہیں، تو فرمایا 3 ذکر کیے تھے، 1 رہ گیا تھا۔ پہلا جس میں تکبر نہ ہو، دوسرا جو زبان کا سخت ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے، تیسرا جس کا یقین کمزور ہو، یقین کمزور ہو۔ آج حقیقت یہی ہے، ہم یقین کے اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر ہمیں یقین ہے، نہیں ہے تو جو رب العالمین نے ہمیں بتلا دیا اس پر یقین نہیں ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ پڑھتے ہوئے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا کرتا ہے اگر یقین کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی دعا بھی رد۔ بھائی دعا کر رکھے ہو آپ یقین کے زمرے میں کرو، بھائی میں مانگ رہا ہوں میرا اللہ دے گا مجھے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کے علاوہ کہاں جاؤں۔ اور چوتھی بات کہ بخیل نہ ہو، بخیل بھی اللہ کو ناپسند ہے، بخیل بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ تو فرمایا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر سے بچو۔ تکبر بیٹھے بیٹھے انسان کے دل میں آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک الٹی 2 موشن ہو جائے تو اس کی حالت دیکھو، بد سے بدتر ہو جاتا ہے، بد سے بدتر ہو جاتا ہے۔ بہت پہلے ڈاکٹر اسلم صاحب مرحوم، اب وہ مرحوم ہو گئے، بہت اچھے آدمی تھے، ان کے پاس میں گیا، ایک یہاں کا ملیر کا بڑا نامی گرامی بدماش تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ وہاں لیٹا ہوا، ایک ڈرپ لگی ہوئی اور ایسا چیخو پکار کر رہا ہے۔ میں نے کہا واہ،
تیرے نام سے کتنے لوگ کامتے اور آج تیری یہ حالت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک کامل ذات، واحد ذات، وہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی۔ نہ اسے اونگ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، آسان سے ترجمہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو فرمایا فلبئس مثوی المتکبرین، برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام بری صفات سے مامون و محفوظ فرمائے۔